میرا اسے تو رکھا ہے سرکار دو جہاں کے لیے، اسے تو رکھا ہے سرکار دو جہاں کے لیے، اور گلستہ میں ہوں نکہت بانٹتا ہوں، گلستہ میں ہوں نکہت بانٹتا ہوں۔ یاسین باپو کو اپنے ذہن میں رکھیں اور یہ شعر سنیں کہ گلستہ میں ہوں نکہت بانٹتا ہوں، حسینی گھر کی نسبت بانٹتا ہوں، اور مجھے مت روک اے دور حوادث، زمانے کو میں محبت بانٹتا ہوں، زمانے کو میں محبت بانٹتا ہوں۔ اور میرے ایک عزیز دوست نے آج اس محفل میں حاضر ہیں، انہوں نے یہ گزارش کی تھی کہ یہ 4 مصرے خطیب اعظم کے ضرور پڑھیے گا، یہ گجرات ہے، یہ یہاں اہل بیت اطہار کے سچے غلام بستے ہیں، ان کے لیے یہ 4 مصرے ضرور پڑھ دیجئے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہوا کے دوش پہ لفظوں کے کارواں اترے، ہوا کے دوش پہ لفظوں کے کارواں اترے، میری حیات کے پیغام جاویدہ اترے، اور لیے چراغ ہدایت اندھیری راتوں میں، لیے چراغ ہدایت اندھیری راتوں میں، رسول پاک کے بیٹے کہاں کہاں اترے، رسول پاک کے بیٹے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ہوا کے دوش پہ لفظوں کے کارواں اترے، میری حیات کے پیغام جاویدہ اترے، اور لیے چراغ ہدایت اندھیری راتوں میں، رسول پاک کے بیٹے کہاں کہاں اترے۔ ارے دوستوں اور بزرگوں، اگر کہاں کہاں کا شمار کیا جائے تو کئی راتیں تمام ہو جائیں، لیکن کہاں کی فہرست مکمل نہ ہو۔ المختصر جو بغداد میں اترا ہے، کنبے اذنی کہہ کر ٹھوکر مار کر مردے کو زندہ کر رہا ہے، وہ بیٹا میرے رسول کا ہے۔ جو اجمیر معلیٰ میں آیا اور انا ساگر کو ایک گاگر میں سمو رہا ہے، وہ بیٹا میرے رسول کا ہے۔ احمد آباد میں آج جو اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے، وہ صدقہ ہے مصطفیٰ کے بیٹوں کا۔ آج جو دلی کا دل بنا ہوا ہے، وہ محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء بیٹا میرے رسول کا ہے۔ جو دیوا میں آیا وہ وارث عالم بنا، وہ بھی بیٹا میرے رسول کا ہے۔ جو کچھوچا میں آیا وہ بھی بیٹا میرے رسول کا ہے۔ جو مہریرا میں آیا وہ بھی بیٹا میرے رسول کا ہے۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے کہ اس راز سے واقف ہے زمانے والے، اب بھی زندہ ہے محمد کے گھرانے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ خانقاہ شہبازیہ، حضور احرار ملت۔ اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، اب بھی زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آقا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تبھی تو فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان عشق میں جھومتے ہیں اور فرماتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے گلی جس میں حسین اور حسن کو۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے گلی جس میں حسین اور حسن کو۔ ارے سیدوں کا ادب کرنا ہے تو فاضل بریلوی کی طرح کر، اگر آل رسول کا احترام کرنا ہے تو مفتی اعظم ہند کی طرح کر۔ میں اکثر علماء سے سنتا ہوں، آپ کے درمیان بھی بیان کر رہا ہوں، آج لوگ ہر طرح سے ہر زاویے سے سادات پہ ہی اعتراض کرتے ہیں، سیدوں پر ہی انگشت نمائی کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں، کیوں نہیں مفتی اعظم ہند کی زندگی کو پڑھتے ہیں، کیوں نہیں اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں؟ تاریخ میں تو یہ بھی آتا ہے، ایک مرتبہ ایک سید زادے ایک راہ سے گزر رہے تھے، کچھ لوگوں نے دیکھا چہرہ پھیر لیا، آگے مفتی اعظم ہند جلوہ فرماتے، جیسے ہی مفتی اعظم ہند نے اس آل رسول کو دیکھا اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، دست بوسی فرمایا کہ اس کے بعد اپنی جگہ بیٹھ گئے۔
جو لوگوں نے سید زادے کو دیکھ کر اپنا چہرہ پھیر لیا تھا نا، وہ دوڑ کر مفتی اعظم ہند کے پاس جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضرت آپ تو مفتی اعظم ہند ہیں، ہندوستان کے سب سے بڑے مفتی ہیں، یہ سید زادے کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، یہ نماز پنجگانہ بجماعت ادا نہیں کرتے ہیں۔ سنو کیا فرماتے ہیں مفتی اعظم ہند، آپ فرماتے ہیں کہ میں سیدوں کی عزت، میں سیدوں کا احترام ان کے عمل کو دیکھ کر نہیں کرتا ہوں، بلکہ میں سیدوں کا احترام اس لیے کرتا ہوں کہ ان کے رگوں میں مصطفیٰ جان رحمت کا خون دوڑ رہا ہے، ان کے رگوں میں کسی عام عورت کا دودھ نہیں بلکہ خاتون جنت کا دودھ دوڑ رہا ہے۔ ان سیدوں کا باپ کوئی عام نہیں بلکہ حیدر کرار مولا علی کرم اللہ وجہ کریم، تبھی تو عشق میں مچلتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ واہ! اور یہ چار مصرے بھی باپو آپ سن لیجئے کہ آج یوں ذکر غمیں تشنہ دہانی چاہیے، آج یوں ذکر غمیں یہ حسینیوں کی حسینیوں کی محفل ہے، یہاں آل حسین بھی ہیں اور یہاں غلام حسین بھی ہیں، یہاں آل حسین بھی ہیں اور یہاں پر وفادار حسین بھی ہیں۔ یہ چار مصرے سنیں کہ آج یوں ذکر غمیں تشنہ دہانی چاہیے، آج یوں ذکر غمیں تشنہ دہانی چاہیے، خشک ہو جانا ہر ایک دریا کا پانی چاہیے، اور خاندان مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے آدمی سچا کھرا اور خاندانی چاہیے۔ واہ واہ واہ! خاندان مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے آدمی سچا کھرا اور خاندانی چاہیے۔ واہ واہ! یقیناً پیارے، مصطفیٰ جان رحمت کے گھر والوں کا ذکر وہی کرتا ہے جس کے رگوں میں حلالی خون دوڑ رہا ہے، اور آل رسول کے ذکر سے وہی دور رہتا ہے جس کے رگوں میں حلالی خون نہیں دوڑ رہا۔ آج آپ خوش نصیب ہیں، یقیناً آپ خوش نصیب ہیں۔ ابھی آپ اپنے ماتھوں کی نگاہوں سے دیکھیں گے کہ ابھی 4 حافظ قرآن کے سروں پر دستار باندھی جائے۔ یہ کس کی بدولت ہوا؟ ایک آل رسول کی بدولت ہوا۔ آج جو آپ یہاں رحمتیں اور برکتیں دیکھ رہے ہیں، یہ کس کی بدولت ہوا؟ ایک آل رسول کی بدولت ہوا۔ قابل مبارکباد ہے یاسین باپو، ان کی جرأت کو سلام، ان کی ہمت کو سلام کہ انہوں نے اس پرفتن دور میں اس سرزمین پر سب سے پہلے ادارے قائم کیے اور پھر ساتھ ہی ساتھ مساجد کی بھی تعمیر کروائی، اور یہ ایک خانقاہی سید ہے، خانقاہی سید ہے۔ اگر کسی کو پڑھنے کی ضرورت ہوگی تو عالموں کے پاس جائیں گے، اور اگر کسی کو پینے کی حاجت ہوگی تو مولا کے پاس جائیں گے۔ اسی لیے تو فرمایا گیا کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے رو تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ جب تک شمس تبریز کی غلامی نہیں ملی تھی تب تک میں مولوی تھا، اور جیسے ہی ان کی غلامی مل گئی تو میں بھی مولا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں سلامت رکھے، ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں بے پناہ خیر و برکت عطا فرمائے۔ میں کچھ باتیں موضوع کے تحت بیان فرما کر آپ کے درمیان سے رخصت ہو جاؤں گا۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، ان قریب رحمان ان لوگوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دے گا۔
آج آپ جشن دستار حفظ میں حاضر آئے ہیں پیارے. آپ اکثر علماء سے سنتے آئے ہیں، سادات کرام مشائخین اعظام فرماتے ہیں کہ جو بھی کام کرو وہ رب کی رضا کے لیے کرو، رب کو پانے کے لیے کرو، رب کو منانے کے لیے کرو. تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت رابعہ بصریہ کو اس حالت میں پایا گیا کہ آپ کے ایک ہاتھ میں آگ کی مشال اور دوسرے ہاتھ میں پانی کا مشکیزہ. کسی نے پوچھا اماں آپ کہاں جا رہی ہیں؟ حضرت رابعہ بصریہ فرماتی ہیں کہ میں جنت کو آگ لگانے جا رہی ہوں اور دوزخ کو بجھانے کے لیے جا رہی ہوں. اللہ اکبر. وہ صرف اور صرف اس لیے کہ کوئی رب کی عبادت نہ ہی جنت کی لالچ میں کرے نہ ہی دوزخ کے خوف سے کرے. جب بھی رب کی عبادت کرے تو رب کو پانے کے لیے کرے، رب کو منانے کے لیے کرے، رب کی قربت پانے کے لیے. اس لیے دوستوں اور بزرگوں، کوئی بھی عمل کریں تو رب کو راضی کرنے کے لیے کریں. محفلوں کا انعقاد کریں تو رب کو راضی کرنے کے لیے کریں. والدین کی عزت کریں تو رب کو راضی کرنے کے لیے کریں. سادات کی خدمت کریں تو رب کو راضی کرنے کے لیے کریں. علماء کی زیارت کریں تو رب کو راضی کرنے کے لیے کریں. اگر آپ کا رب آپ سے راضی ہو گیا تو آپ کی دنیا بھی کامیاب اور آپ کا آخرت بھی. یہ بھی تاریخ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ بادشاہ ہارون رشید نے اپنے خزانے کا منہ کھول دیا اور یہ اعلان کروا دیا کہ جو بھی آئے گا جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز اس کی ہو جائے. لوگوں کا ہجوم لگ گیا، لوگ آنے لگے. کوئی آ رہا ہے سونے پر ہاتھ رکھ رہا، کوئی آ رہا ہے چاندی پر ہاتھ رکھ رہا، کوئی آ رہا ہے جواہرات پر ہاتھ رکھ رہا ہے. اتنے ہی میں بادشاہ کی باندی آتی ہے اور وہ اپنا ہاتھ بادشاہ کے اوپر رکھ دیتی. بادشاہ کہتا ارے بے وقوف، ارے نادان، یہ کیا کر رہی ہو؟ لوگ آ رہے ہیں، جواہرات پر ہاتھ رکھ رہے ہیں اور جواہرات لے کر جا رہے ہیں. وہ باندی ادب کے ساتھ کہتی ہے حضور بے وقوف میں نہیں بلکہ بے وقوف یہ لوگ ہیں، اس لیے کہ یہ آ رہے ہیں جواہرات پر ہاتھ رکھ رہے ہیں اور جواہرات لے کر جا رہے ہیں، لیکن میں نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا ہے جو جواہرات کا بھی مالک ہے، جو تخت کا بھی مالک ہے، جو تاج کا بھی مالک ہے، جو دانا کا بھی مالک ہے. تو بلا تشبیہ و تمثیل یہ جو اولیاء صالحین ہوتے ہیں یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اگر میں نے رب کو پا لیا تو رب کی ساری خدائی میری ہو جائے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، عظمت اولیاء، خانقاہ شہبازیہ، حضور احرار ملت، جشن دستار حفظ. اس لیے پیارے، کوئی بھی کام کریں تو رب کی رضا کے لیے کریں، رب کو پانے کے لیے کریں. اگر رب آپ کا ہو گیا تو سب آپ کا ہو گیا. تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت رابعہ بصریہ کی بکریاں شیروں کے ساتھ چرا کرتی تھی. کس کے ساتھ؟ شیروں کے ساتھ. کسی نے پوچھا اماں آپ کی بکریوں نے شیروں سے کب سے دوستی کر لی؟ حضرت رابعہ بصریہ برجستہ فرماتی ہیں کہ جس دن سے میں نے اپنے رب سے دوستی کر لی ہے اس دن سے میری بکریوں نے شیروں کے ساتھ دوستی کر لی. اپنے رب سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو پیارے. ابھی آپ دیکھیں کہ باپو آپ کے درمیان اور 4 حافظ قرآن اتارنے جا رہے ہیں تاکہ وہ دین کی خدمت کریں، تاکہ وہ سنیت کا کام کریں، تاکہ وہ اسلام کی خدمت کر سکے. آپ دیکھیے جو اولیاء صالحین آئے جہاں جہاں جائیے گا آپ کو ان کی بارگاہوں میں ایک طرف مدرسے ملیں گے، دوسری جانب مسجدیں ملیں گی، تاکہ آپ نے بھی یہ درس دے دیا کہ بغیر علم کے کوئی اللہ کی معرفت نہیں حاصل کر سکتا اور کوئی بھی بغیر علم کے اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. یہ بھی ذہن نشین کریں.
آج کے لوگوں کا یہ المیہ ہو گیا ہے کہ آج لوگ 75 انگوٹھی اور 77 کڑے والے کو ہی پیر مانتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اور اکثر کہتا ہوں کہ جو بھی شریعت سے ہٹ کر چلے وہ تو پیر ہو سکتا ہے لیکن کبھی بھی پیر نہیں ہو سکتا۔ واہ واہ واہ، اگر تم کو پیر دیکھنا ہے تو پیرے پیرا کو دیکھو، اگر تمہیں پیر دیکھنا ہے تو سنجر کے دولہا کو دیکھو، اگر تمہیں پیر دیکھنا ہے تو شہباز لامکانی کو دیکھو، اگر تمہیں پیر دیکھنا ہے تو غوث سمدانی کو دیکھو۔ ارے یہ وہ پیر ہیں کہ اگر ایک نگاہ ڈال دے تو وہ بھی ولی ہو جایا کرتا ہے۔ یہ وہ پیر ہے، یہ وہ پیر ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اسے ایکسپٹ کریں جو شریعت پر چلتا ہے۔ میں یہ نہیں اکثر کہوں گا، میں یہ کبھی نہیں کہتا کہ فلاں کو ایکسپٹ کرو، فلاں کو ایکسپٹ کرو۔